إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہم پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت دی۔ اللہ نے ہم تمام کو نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ نے ہم تمام کو اس کی بابرکت ذات کو ماننے والا بنایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی صحیح معرفت عطا کرے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کیوں دی گئی ہے، اسے صحیح طور پر سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب پاک میں فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، ساری بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی بنائی، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی اور موت کیوں دیا ہے؟ یہ آزمانے کے لیے عطا کیا ہے کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ جو اچھا عمل ہے، اسے کرنے کے لیے بڑی لمبی زندگی درکار نہیں ہے، لیکن اللہ جسے اچھے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ مختصر سی زندگی کے اندر ایسے کارنامے کر جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ جنگ کا ماحول ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اگر میں آپ کی باتیں مان لوں، آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے لڑ لوں اور میں مارا جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ آدمی نے جہاد کیا، شہید ہو گیا، اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جنت میں چلا گیا۔ کتنا عمل ہے، مختصر سا عمل، تھوڑی دیر کا ایمان، لیکن ایمان تھوڑی دیر کا ہو یا زیادہ دیر کا، اگر ایمان سچا ہے، ایمان کے اندر سچائی ہے، تو وہ اتنا عظیم جوہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان۔ ایسے آدمی کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ کے برابر ایمان ہوگا۔ ذرا سوچئے، ذرہ کے برابر ایمان ہے لیکن سچا ایمان ہے تو اللہ اسے جہنم میں رہنے نہیں دیں گے، اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ اس کے برخلاف ابو طالب کی زندگی کو دیکھیے، 10 سال تک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے نبوت کے بعد، جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی تھی، اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی ہونے تک ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ساتھ دینے والے ابو طالب ہیں۔ بہت ساتھ دیا انہوں نے، بچپن میں پالا، جوانی میں سہارا دیا، نبوت کے بعد جب لوگ دشمن بن گئے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان سے محروم تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی نہیں ہیں، لیکن ایمان اگر ہے، سچا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہاں پر اتنی بڑی بڑی قربانیوں کے باوجود ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اٹل فیصلوں کے مطابق ابو طالب کے پیروں کے نیچے انگار کے 2 جوتے رکھیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، مختصر زندگی ہو یا لمبی زندگی، اس زندگی کو کام میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے اعمال کرنا چاہیے جو اعمال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کامیابی دلا سکیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مختصر سی زندگی کے اندر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، جن کے کارناموں کو پورا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کئی زندگیاں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 11ویں سال میں، 12ویں سال میں۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اس زمین پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی زندگی بسر کرنے کے لیے کتنا وقت ملا؟ صرف 7 سال کا مختصر سا عرصہ۔ 7 سال 7 سال کے اس مختصر سے عرصے میں، 7 سال کی اس مختصر سی زندگی میں اللہ کے اس عظیم بندے نے وہ کون سے کارنامے انجام دیے کہ جب ان کی موت ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش کانپ گیا، رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ کیوں حرکت میں آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرحم بالرب عز وجل، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس کے پاس جانے سے خوش ہوا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی منقبت ہے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے
کہ ایک بندہ مر کر اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے پاس جانے سے اللہ کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ خوش ہو رہا ہے اس بندے کے اپنے پاس آنے سے، اور اس پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ کتنے سال کی نیکیاں ہیں، کتنے سال کے کارنامے ہیں؟ صرف 7 سال کے کارنامے، صرف 7 سال کی زندگی میں اللہ کے اس بندے نے وہ کیا کام کیے ہوں گے، وہ کون سی نیکیاں کی ہوں گی جن نیکیوں پر اللہ کا عرش ہل جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے نوجوانوں میں سے تھے جن کا اثر و رسوخ تھا، جو سردار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے داعی اور مبلغ بن کر آئے۔ حضرت سعد کے پاس پہنچے، دین اسلام سمجھایا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بتایا۔ حضرت سعد کو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلہ بنو عبد الاشہل کو بلا کر فرمایا، اے میرے قبیلے کے لوگوں، بتاؤ میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت عقل مند ہیں، سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے اچھا اور قابل مانتے ہو تو سنو، آج سے میرے پورے قبیلے کے مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں سے میری بات اس وقت تک کے لیے حرام ہے جب تک کہ تم لوگ دین اسلام کو قبول نہ کرو۔ یہ پہلا کارنامہ ہے، اتنا اونچا سٹیپ ہے، مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں، جبکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں کہ وہ اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جو اس حالت میں ہیں، ایسی سچویشن میں ہیں کہ مکہ والے انہیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو اپنی دعوت و تبلیغ کو لے کر طائف کو جا کر پریشان ہو کر آئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ساری انسانیت آپ کے خلاف اور دشمن ہے۔ ایسے سخت موقع پر دین اسلام کو سننے کے بعد خود قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے پورے قبیلے کو دین اسلام کی دعوت بھی دی، حکمت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، کہ سب کو ماننا ہی ماننا ہے۔ پورے قبیلے نے شام تک اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب حج کا موقع آیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے قافلے کے ساتھ نکل پڑے۔ عقبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب تک یہاں پر دشمنوں کے نرغے میں رہیں گے؟ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جس طریقے سے ہم لڑتے ہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنے کے لیے لڑیں گے۔ پورے خطروں کو مولتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی طرف لے جانے کے لیے، ہجرت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم کردار ہے۔ ہجرت کا راستہ صاف کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ مدینے میں آپ رہیں گے تو دشمن اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ وہ زندہ ہیں، اور نبھایا اس چیز کو۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اپنا مال انہوں نے تقسیم کیا، اپنی جائیدادیں تقسیم کی، اپنی محبتیں بانٹیں۔ انصار نے مہاجرین کو گلے لگایا، اور اس پورے کارنامے میں
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار کی حیثیت سے مدینہ والوں کو یہ سارے کام کرنے کے لیے ابھار رہے تھے، ان کے لیے راستے بنا رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم لوگ مدینہ سے باہر ہیں، ہمارا اتفاق اس بات پر ہوا تھا کہ مدینہ میں ہماری حفاظت ہوگی، ہم لڑنے کے لیے باہر آ گئے ہیں، اب یہ لوگ ہمارا ساتھ دل سے دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ جاننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی سے پہلے بار بار صحابہ سے مشورہ کیا۔ جو مہاجرین تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا آپ جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشورہ طلب کر رہے تھے۔ حضرت سعد کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کیا خیال ہے۔ اسی لیے سعد نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایسے نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑتے رہیے، ہم یہیں بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے، بلکہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے لڑیں گے، اگر آپ ہمیں یہاں سے برق الغماد جو بہت دور ہے وہاں تک بھی لے کر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پوری زندگی کے اندر یہ کتنے عظیم عظیم مواقف ہیں، کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے۔ پھر اس کے بعد جب خندق کی جنگ ہوئی، غزوہ خندق کے موقع پر سب جانتے ہیں خندق کی لڑائی میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، خندق کھود دی گئی تھی، دشمن باہر تھا، اس کے باوجود بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر اتنا کاری زخم آیا کہ اسی زخم کی وجہ سے 1 مہینے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی جنگ جس میں آمنا سامنا ہو کر لڑائی نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر بھاری زخم کا آنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایکٹیو رہے ہوں گے۔ جس میں جنگ بھی نہیں ہوئی، ایسے وقت میں بھی اگر حضرت سعد کو زخم آنا ہے اور وہ زخم اتنا گہرا ہونا ہے کہ اس کی وجہ سے شہادت کی موت ملنا ہے، تو یقیناً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ دین اسلام کی خدمت میں لگاتے تھے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت سعد زخمی ہو گئے، سخت بیمار ہوئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ مسجد کے قریب لگا دیا تاکہ آپ کی عیادت کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب غزوہ خندق کے بعد یہودیوں کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ یہودیوں نے غزوہ خندق میں، جنگ خندق میں مدینہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ کیے تھے، جن اصولوں پر معاہدے ہوئے تھے، یہودیوں نے ان معاہدوں کو توڑا تھا، دیش کے ساتھ، ملک کے ساتھ غداری کا کام کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس مدینے کی حفاظت کے لیے مدینے کا ہر باشندہ تیار رہے گا، کوئی بھی دشمن کو پناہ نہیں دے گا۔ لیکن یہودیوں نے موقع پا کر مکہ کے مشرکین کو راستہ دینے کی کوشش کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کی جنگ بند ہو گئی،
آپ جب واپس ہوئے تو حضرت جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے؟ جبکہ ہم نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، یہودیوں کا حساب و کتاب لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ اس بات پر تیار ہوئے کہ ہمارے حق میں ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے رضامندی کیوں دی؟ کیوں وہ حضرت سعد کا فیصلہ ماننا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کا یہ گمان تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سعد بن معاذ مدینے کے ہیں، ہمارے ان سے پرانے تعلقات ہیں، ہمارا ان سے لینا دینا ہے، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ رعایت کریں گے، ہمارا خیال کر کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو سوچتے تھے تو صرف اسلام کی بھلائی سوچتے تھے، جو سوچتے تھے تو صرف حق کی بات سوچتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ ہمارے پہلے سے تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں، بلکہ جب فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت سعد نے وہ فیصلہ کیا جس فیصلے کو سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے حق میں وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمان والا اللہ عرش پر ان کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مختصر سے کارنامے ہیں جنہوں نے کبھی نہ اپنی سوچی، نہ اپنے قبیلے کی سوچی، نہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی سوچا تو صرف دین اسلام کی بھلائی کے بارے میں سوچا، اسلام کے خاطر سوچا۔ 7 سال کے مختصر سے عرصے میں مصیبت کی ہر گھڑی میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور شہادت کی موت پائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو ایمان کی مختصر سی زندگی بھی عطا کرے تو وہ ایسے اعمال کر سکتا ہے، ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے اسے ایسے کام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حضرت سعد کے لیے کانپ گیا خوشی سے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے؟ کیا ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم حلال پر اکتفا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم فرائض کی پابندی نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات اور اللہ کی حدود کا خیال نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی۔ کیوں عطا کی یہ زندگی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، کیونکہ عمل اگر زیادہ ہے اور اچھا نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال میں سے اچھا عمل صالح قبول کرتا ہے۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے عمل میں، آپ کتنا بھی حدیث کے مطابق کریں، سنت کے مطابق کریں، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو آدمی کوئی عمل کرتا ہے اس عمل کے اندر میری رضامندی کے علاوہ، میری خوشنودی کے علاوہ کوئی دوسری امید بھی اگر رکھتا ہے تو میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے،
روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں اللہ کے لیے، دین کی کوئی ذمہ داری قبول کیے ہیں اللہ کے لیے، علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں اللہ کے لیے، ہر چھوٹا عمل، ہر بڑا عمل صرف اللہ کے خاطر ہونا چاہیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں فرائض کی ادائیگی کے بعد نفلی عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت کیا ہے؟ سب سے عظیم عبادت ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین کا علم جسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اگر کوئی بندہ دنیا کے کسی مقصد سے حاصل کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے دنیا کا مقصد؟ دین کا علم حاصل کر کے دولت کمانا اگر یہ مقصد ہے، دین کا علم حاصل کر کے لوگوں سے عزت کمانا اگر یہ مقصد ہے، دین کا علم حاصل کر کے شہرت کمانا اگر یہ مقصد ہے، یا دعوت تبلیغ کے میدان میں کوئی ایسی امیدیں اور ایسی خواہشیں رکھتا ہے، کیا ملے گا اسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایسے ہی سارے اعمال اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر آدمی عمل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، دین کے جذبے سے کوئی کام کر رہا ہے لیکن وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا کتنا بھی اخلاص کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سی بدعتیں ہیں، آدمی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہا ہے سنت کے خلاف، دل میں ارادہ ہے اللہ کو راضی کریں، رات میں پڑھ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات بھر بیٹھ کر مراقبے کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دل میں ارادہ بھی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ ان دو چیزوں کو اچھے سے یاد رکھیں۔ عمل صالح اس وقت ہوتا ہے، قبول ہونے کے لائق اس وقت ہوتا ہے، اللہ عمل کو قبول اس وقت کرتے ہیں جب عمل اللہ کے لیے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ نے یہ زندگی عطا کی، کیوں عطا کی؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کریں گی، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کریں گی، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم سے دور کریں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو ایمان کی عظیم دولت کے ساتھ عمل صالح کی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل صالح کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں بدعتوں سے دور رکھے، ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی عطا کرے، ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔